بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، آخری 4 گھنٹوں کا کھیل باقی ہے اور آج رات 12 بجے الیکشن کیمپین ختم ہو جائے گی اور کل کی رات بڑی اہم ہوگی۔ طاقتور کچھ اہم ترین فیصلے بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا یہ سال 2024 کا الیکشن، یہ ملک کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھ کر ہو رہا ہے اور پاکستان کے سابق وزیراعظم کو جیل میں قید کر کے الیکشن ہو رہا ہے، جس کے بعد یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان اس نظام کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے۔ یہ تو وقت نے ثابت بھی کر دیا، جس طرح سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی چیز کی نوید ہے کہ خان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اڈیالہ جیل میں انتہائی طاقتور ترین شخصیت کی عمران خان صاحب سے اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا مکمل احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن عمران خان سے آخری رات صلح کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں اور اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور پھر دوسری جانب شریف خاندان میں اس وقت صف ماتم بچھ چکا ہے۔ نہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، نہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، تو پھر آخر وزیر اعظم کون ہوگا؟ اس وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ طاقتوروں نے اس وقت بازی پلٹ کے رکھ دی ہے۔ گیم کا پانسا آخری رات پلٹ چکا ہے۔ اہم ترین تفصیلات ہیں، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ہم سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، جہانگیر ترین ملتان اور لودھراں سے 2 سیٹوں سے جناب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ملتان میں ان کی حالت اتنی پتلی ہے کہ عامر ڈوگر کے مقابلے میں یہ الیکشن نہیں جیت پا رہے ہیں۔ وہ 3 بار ایم این اے بن چکے ہیں، ایم پی کا الیکشن جیت گئے، وہاں پر میئر بھی رہے، ان کے والد صاحب بھی سیاست میں رہے، اور عامر ڈوگر جو ہیں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کی درگت بنا کے رکھ دی ہے۔ اور لودھراں کا الیکشن تھا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار عفت طاہرہ سومرو صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کی نامزد کردہ امیدوار تھیں اور یہ جہانگیر ترین کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی۔ تو جہانگیر ترین یہ جناب انہوں نے ہاتھ میں چوڑیاں پہن لی ہیں اور اپنے صرف اقتدار کی خاطر اور اسمبلی میں پہنچنے کی خاطر اس شخص نے اس نہتی عورت کو اغوا کروایا، اور اس کے بعد اغوا ہونے کے بعد آج اسی عورت کی جو ہے وہ جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے جناب الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اسمبلی پہنچنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت سارے سرپرائز موجود ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک ان کے پاس تین سرپرائز موجود ہیں اور جہانگیر ترین کو پی ٹی آئی کسی صورت اسمبلی میں پہنچنے نہیں دے گی، اس کی جو ہے وہ ہر طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر پاکستان کی قیادت کس کے حوالے کرنی ہے، فیصلہ عوام کریں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بیان دے دیا ہے، یعنی کہ یہ وہ شخص ہے، یہ اور محسن نقوی، ان کے اوپر سب سے پہلے تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پاکستان پر مسلط رہے، اور انہوں نے جو پاکستان میں خون بہایا اور ان دونوں نے مل کر جو پاکستان میں خون خرابے کی سیاست کی، اس کے ذمہ دار یہ 2 شخص ہیں۔ اور یہ آج بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا، آپ نے ایک شخص کو، ایک لیڈر کو جیل کے اندر قید کر دیا، اور آپ پھر بات کرتے ہیں کہ جناب عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ بات چھوڑے، آپ نے عوام کے گھروں پر ریڈ کرنا شروع کر دی، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ منڈی بہاؤالدین میں افضال قادری جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ کروایا، ان کے والد صاحب کو گرفتار کر لیا، اغوا کر لیا، اس کے بعد ان کے والد صاحب کی 4 دن کے بعد جو ہے وہ لاش ان کے گھر پر پہنچا دی۔ یہ آپ کے حالات ہیں کہ آئی جی پنجاب محسن نقوی، سی ایم پنجاب، نگران کیئر ٹیکر اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان کی تاریخ میں نام لکھا جائے گا، ایک قاتل تھے پاکستان کے، انہوں نے سریان خون بہایا پاکستان کے عوام کا۔ اور انہوں نے کہا کہ نگران حکومت شفاف انتخابات کے کامیاب انعقاد اور ہر جماعت کو انتخابی مہم کے لیے موزوں ماحول فراہم کر رہی ہے۔ آپ نے ایک جلسہ مجھے بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرکزی جلسہ کیا ہو اور پی ٹی آئی ایک بغیر کسی مرکزی جلسے کے الیکشن میں جا رہی ہے؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے سیدھی عوام پر گولیاں چلانا شروع کر دی۔ کے پی کے میں حالات دیکھ لیے آپ نے، اسلام آباد کے اندر حالات دیکھ لیے آپ نے، پنڈی کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور آج کی رات بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ بہت سارے امیدواروں کے نام میرے تک پہنچے، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا کہ اب یہ بہت بڑا کریک ڈاؤن اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب خیر الیکشن قریب، کل کی رات اور پھر پرسوں جو ہے وہ الیکشن ہے، صرف 24 گھنٹوں کا کھیل باقی ہے۔ تو 24 گھنٹے پہلے جو ای ایم ایس سسٹم ہے، جو پہلے آر ٹی ایس سسٹم تھا، اب وہ ای ایم ایس سسٹم تبدیل ہو گیا ہے، اور الیکشن سے قبل ہی اس میں خرابیاں دکھانا اس سسٹم نے شروع کر دی ہیں۔ نظام یا تو ناکام ہے یا پھر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ رضا ربانی نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی درستگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ یا تو یہ نظام ناکام ہو گیا ہے
یا پھر اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ اس میں جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے نام اپڈیٹ نہیں ہو پا رہے، اس میں آفیسرز کے نام اپڈیٹ نہیں ہو پا رہے، اس سے پہلے ایک اور ریٹرننگ آفیسر جو ہیں اس کی شکایت کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ تو چل ہی نہیں رہا، اس میں خرابیاں بتائی جا رہی ہیں اور یہ سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب نے بھی جیل سے پیغام پہنچا دیا کہ پی ایم ایل این اور الیکشن کمیشن نے مل کر یہ سسٹم ہائی جیک کر لیا ہے اور یہ بھرپور دھاندلی کا ایک پورا پلان تیار کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، لیکن پھر بھی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب ابھی بھی جو ہے وہ ناممکن، وہ جناب ان کو ہرانا ناممکن ہے، گھبراہٹ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ کہیں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ اس وقت بڑھ نہ جائے۔ 70% اگر عوام نکل آئی، ووٹرز ٹرن آؤٹ اگر باہر آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو خیر جناب طاقتوروں نے اس وقت بازی کو پلٹ کے رکھ دیا اور شریف خاندان میں اس وقت صف ماتم بچھا ہوا۔ اب اس کی صف ماتم کی وجوہات کیا ہیں کہ آج مریم نواز کو جناب گیٹ نمبر 4 میں پہنچنا پڑے۔ مریم نواز جو ہے انہوں نے آج وہ سلوٹ انہوں نے مارے ہیں اور آج جس طرح سے ان کی زبان بوٹوں پر لٹک رہی تھی، میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ مریم نواز جس کو میں آج سے 2 سال پہلے دیکھتا تھا، انہوں نے جو پاکستان کی سابق آرمی چیف، پاکستان کے سابق DGI ہے، ان کے خلاف جو زبان استعمال کی، پاکستان کی آرمی کے خلاف جو زبان استعمال کی، انتہائی گھٹیا نعرے اس عورت نے لگائے اور اس کے والد صاحب نے بہر سے بیٹھ کر جو پاکستان کی اداروں کے خلاف جو اسکیمیں کی وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ۔ لیکن جناب آج وہی مریم نواز جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ آؤ آج جلاؤ گھراؤ کا دور ختم کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو پیغام دیتی ہوں کہ وہ بھی نفرت کی سیاست کو دفن کر دیں۔ اور آج ان کا قصور میں آخری جلسہ تھا اور یہ جلسہ بھی زیادہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن جناب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور مخالفین پروپیگنڈا متواتر سے کر رہے ہیں کہ نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جناب یہ وہ مریم نواز ہیں جو پہلے انہی لوگوں نے جناب سپریم کورٹ پر حملے کیے، ان لوگوں نے پاکستان کی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آؤ جلاؤ گھراؤ کا دور ختم کر دیں۔ یعنی کہ یہ اس وقت ہاتھ پڑے ہوئے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں یہ معافی مانگتے ہیں، ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ کہ اب یہ کیوں لڑائی نہیں کریں گے، اب یہ کیوں، اس کی بات وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب اگلا وزیر اعظم نہ شہباز ہوگا، نہ نواز ہوگا، نہ مریم ہوں گی۔ اب اگلے وزیر اعظم کون ہوگا؟ طاقتوروں نے پوری کی پوری بازی جو ہے اس کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر جناب نواز شریف صاحب نے بھی آج قصور کے علاقے میں جو کھٹریاں علاقہ ہے وہاں سے جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نہ توڑی جاتی تو ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ آج یہ دعائیاں کرتے رہے، آج یہ طاقتوروں کو میسج دیتے رہے کہ خدا کے لیے ہماری حکومت بنا دیں، اور جناب میں اسی وجہ سے آیا ہوں کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں گے یا پھر میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ فراڈیوں کو واپس آپ نے موقع نہیں دینا، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، ہم اس ملک کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ اب یہ جو ہے وہ طاقتوروں کے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ خدا کے لیے جو ہے وہ ہمیں اقتدار میں دے دیں۔ اب یہ صف ماتم کیوں بچھا ہوا ہے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر تو ہو سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ آصف علی زرداری صاحب کا نام اس وقت چل رہا ہے اور پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کی تصویر پریزیڈنسی کے اندر لگتی نظر آ رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بات کی تقریباً 8 کے قریب IPP جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشستیں جیتے گی، آزاد امیدواروں کی کثیر تعداد الیکشن کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی۔ اب یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو توڑنے کی کوششیں جو ہیں وہ تو جاری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 20 سے زائد افراد پر مشتمل پارلیمانی گروپ قومی اسمبلی میں جائے گا اور ہمارا اتحاد نون لیگ کے ساتھ ہوگا۔ نون لیگ IPP آزاد امیدوار اور MKM کا وفاق کا حصہ بنائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں 60% کے قریب آزاد امیدوار مل کر صوبائی حکومت جو ہے وہ بنائیں گے۔ اب جناب یہ سارے صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کا نام اس وقت جو ہے وہ سر فہرست ہے کہ گیم ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ پس پردہ کچھ بہت بڑی بازی پلٹ سکتے ہیں طاقتوروں کے ساتھ مل کر، یا تو وہ صدر پاکستان بن جائیں گے اور پھر اہم ترین وزارتیں اپنے پاس رکھیں گے، یا پھر وہ ملک کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں تو جناب آپ کے سامنے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ایک آج انتہائی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، عمران خان سے آخری رات جو ہے وہ صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے بنی گالہ میں جاتے جاتے بشرا بیوی کے ساتھ ایک ملاقات کروائی، زبردستی ہوئی کہ عمران خان صاحب کو منایا جائے، پھر خان صاحب کو ایک اور ڈیل بھیجی گی کہ آپ 3 سال کے لیے سیاست سے دور ہو جائیں، پھر ہم آپ کو اقتدار دے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبول ان کی پرفارمنس ہے ہم ان کو جانچیں گے، آپ خاموش ہو جائیں 3 سال کے لیے، آپ سیاست کو چھوڑ دیں۔ خان صاحب نے وہ ڈیل کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ پھر مجھے خبر آئی کہ توشہ خانہ کا فیصلہ، پھر عدت کا جو نکاح کیس ہے اس کا فیصلہ آیا، تو اس کے فیصلے کے بعد بھی ایک ایجنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے پاس پہنچا، خان صاحب نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا، یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت ڈیل کرنے کے تیار نہیں ہے۔ آج خان صاحب کی انتہائی قریبی شخصیت جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی ہیں، خان صاحب کے اتحادی بھی ہیں، ان کا نام جناب مجلس عبادت المسلمین کے چیئرمین ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ہماری ان سے بہت ساری بیٹھکیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ناصر عباس جعفری صاحب سے بہت اہل علم لوگ ہیں
ہیں تو یہ جب دھرنا چل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا طاہر القادری صاحب کے ساتھ، تو اس وقت کے آرمی چیف جو تھے وہاں پر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی GHQ میں، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں اتارا جائے گا بقول ان کے. انہوں نے مجھے بتایا تھا علامہ ناصر عباس جعفری صاحب، کیونکہ ان کے تعلقات تھے اس وقت ملک کے آرمی چیف کے ساتھ. جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. راحیل شریف صاحب کے ساتھ جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی، ان کی ایک پیغام پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو پہنچایا کہ آپ دھرنا لے کر واپس چلے جائیں، ابھی جو کور کمانڈرز کا فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں نہیں آیا. اب انہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی، اب جب یہ جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کسی اہم شخصیت کا. تو یہ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں. انہوں نے کہا کہ ہم خون کی آخری قطرے تک اور آخری سانس تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ آزادی ایک وسیع پیمانہ رکھتی ہے اور اس سفر میں عمران خان اور ہم اکٹھے ہیں، کیونکہ یہ راستہ عزت کا راستہ ہے اور ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، اس لیے قربانی دینے والوں میں سب سے آگے ہوں گے. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ آج بہت بڑی مشکل سے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ایک شخص جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا، اس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے، ڈٹا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا قائد پہلے سے زیادہ طاقتور ہے. عمران خان جیسا شخص پاکستان کی سرزمین پر کبھی نہیں دیکھا جو آزادی اور حریت کی بات کر رہا ہے. الحمدللہ عوام بھی اس شخص کے ساتھ ہیں، کیونکہ عوام اس پر اعتماد کرتی ہے. گھروں سے باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں، ظلم کی دیواروں کو ایک اور دھکا دیں. یہ دیوار گرنے والی ہے، یہ دیوار جلد گر جائے گی. اور سینئر صحافی ہیں زاہد فاروق صاحب، انہوں نے جناب اس پر رپورٹ کیا ہے کہ جو چیئرمین مجلس المسلمین ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان اب پہلے سے زیادہ اپنے نظریات پر ڈٹا ہوا ہے. اللہ پر توکل اور امید بہت زیادہ ہے. عمران خان اس کو جدوجہد اور آزادی کی جنگ کہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری عدلیہ اور ادارے باوقار اور آزاد ہو جائیں. وہ تمام اداروں کو آزاد کرنا چاہتا ہے. اس لیے عمران خان بہت پر امید ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل نہیں کر رہا. وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے اس وقت خوف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جب یہ شخص جیل سے باہر نکلے گا تو یہ واپس نہیں آئے گا، پھر یہ ننگا کر کے رکھ دے گا. یہ پھر ہمیں جو ہے وہ ہماری جیتی پھر کے رکھ دے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان قرآن پاک کی بہت تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، وہ صحت مند ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ دلیر، بہادر، شجاعت والا اور اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ دلیر ہے. اور ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو جیل میں لایا گیا لیکن وہ نہیں ڈرے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دینا ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے. انہوں نے کہا کہ غلامی صرف اللہ کی کرنی ہے. مجھے جیل میں رہ کر تلاوت اور اللہ کی عبادت کا موقع مل رہا ہے. یہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے جیل سے بیٹھ کر پیغام دیا ہے پوری پاکستانی قوم 8 فروری کو باہر نکلیں اور آزادی کی جو خوف کی زنجیریں، جو غلامی کی زنجیریں ہیں، اس کو توڑے اور اپنا ووٹ ضرور آپ کاسٹ کریں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.